قرآن مجید کی میں نے جو فائلیں بھیجی کھول لیں. آج جو میں نے بھیجی قرآن مجید کی فائل سے کھولیے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے 15 سپارے میں. اس سورہ کا دوسرا نام کیا ہے رضوان؟ جی ہاں، اسراء، سورہ الاسراء. اس کے دو نام ہیں، بنی اسرائیل یا الاسراء. جی پہلا لفظ وَقَضَا بولتے جائیں. اور فیصلہ کر دیا ربک اللہ کہ نہ. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے محمود، کون سے ہیں وہ؟ ان اور لا. اللہ جو ہے یہ کس سے مل کے بنا ہے؟ ان اور لا مل کے بن گیا اللہ. کہ نہیں، کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہو صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا حسن سلوک کرو. اچھا ایک ہوتی ہے نیکی، ایک ہوتا ہے احسان. ٹھیک ہے، احسان نیکی سے اگلا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکی نہیں صرف نیکی کر کے خوش بھی ہونا، دل سے کرنا ہے. ہاں جی، اس پہ ناراضگی نہیں. ایک ہوتا ہے مجبوری میں کر دیا، ایسے کر دیا. ہاں جی نہیں، والدین کے ساتھ نیکی بھی کرو اور اس پہ خوش بھی رہو، راضی بھی رہو. اگر یبلغن وہ پہنچ جائیں عندک یعنی تمہارے پاس رہتے ہوں، تمہاری موجودگی میں. بعض اوقات یہ بھی تو سکتا ہے نا کہ اولاد پہلے فوت ہو جائے، یعنی اولاد کی موجودگی میں وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے. کبر احدہما ان دونوں میں سے ایک، او یا کلاہما وہ دونوں. دیکھیں اللہ نے کتنی احتیاط فرمائی ہے. یعنی والدین کہنا کافی تھا، پھر آگے وضاحت کر دی. نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی رہ گیا تو کہو ہم تو ایک ہی رہ گیا، پھر کیوں ہے. یعنی اللہ نے پھر مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ والدین سے یہ نہ سمجھنا کہ دونوں ہوں گے تو ہم کریں گے خدمت. نہیں، اگر ایک بھی ہو تو پھر بھی اسی خدمت کی جائے گی. فلا تو مت تقل تم کہو لہما ان دونوں سے افن، یعنی سب سے کم تر جو ہلکا لفظ ہے اف تک بھی نہ، اردو میں کہتے ہیں اف تک بھی نہ کہنا، وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. وا لا نہیں، تنہر مت ڈانٹ ہما ان دونوں کو، ان کو مت جھڑکو. وکل اور کہو لہما ان دونوں سے قولن کریما نرم بات. وقفز اور جھکا دو لہما ان دونوں کے لیے جناح ذل. اصل جناح اصل میں کہتے ہیں پر کو. ٹھیک ہے، یہ مجازی طور پہ یہاں بازو کہا گیا ہے. اب دیکھا مرغی اپنے بچوں کو کیسے سمیٹتی ہے، دیکھا کبھی؟ یعنی پروں کے نیچے چھپا لیتی. یعنی جس طرح مرغی رحمت سے، شفقت سے، محبت سے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنی شفقت اور رحمت کے جو پر ہیں والدین کے سامنے بچھا کے رکھنا. یہ مقصد ہے. من الرحمہ رحم دلی سے، وکل اور رب اے میرے رب ارحمہما رحم فرما ان دونوں پر، کما ربا یعنی ان دونوں نے پالا مجھے، صغیرہ بچپن میں. میں نے اسی میں آپ کے ساتھ ایک دعا بھی شیئر کی ہے واٹس ایپ میں، یعنی اپنے والد کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے. بڑی پیاری دعا ہے، کسی عرب کی ہے لیکن بہت اچھی لگی مجھے. میں نے کہا آپ کو بھی اچھی چیز شیئر کر دی ہے. اچھا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اولاد سے محبت کرو. کہا کہیں؟ کیوں جہاں زیب صاحب؟ جہاں زیب صاحب متوجہ رہیں. اللہ نے بھیجی ہے میں نے. اچھا وہ اس لیے نہیں کہا
کہ اولاد سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جانور بھی کریں گے، پرندے بھی کریں گے، درندے بھی کریں گے، سارے کریں گے، اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن والدین کے لیے شعوری طور پہ کوشش کرنی پڑتی، اسی اللہ نے بار بار یاد دلایا قرآن مجید میں، اس کے لیے شعوری طور پہ کوشش کرو گے تو پھر احسان کرو گے، ورنہ نہیں۔ ہم جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ اولاد ہمیں واپس نہیں لوٹاتی، وہ اپنے بچوں کو دیتی، یہ سسٹم ہے۔ یعنی جو محبت ہم نے ان پر نچھاور کی ہے نا، وہ واپس نہیں کریں گے، وہ اپنے بچوں کو دیں گے۔ یہ بات آگے جیسے یوسف صاحب ہوتے ہیں سلام کے وقت سلام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آگے سلام لو، پھر آگے سلام لو، عیسائی سلام چلاتے ہیں، یہ سلام چلانے والوں میں کہ اس طرح جب اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ اولاد ہمیں ریٹرن نہیں کرے گی، یہ توقع نہ رکھیں، وہ اولاد وہی محبت آگے شفٹ کرے گی اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ صرف وہی خوش نصیب ریٹرن کریں گے جن کو اللہ اس کی بات پر یقین ہوگا، قرآن و حدیث پر جن کا ایمان ہوگا اور جو آخرت کے درجات لینا چاہیں گے۔ تو اس میں بڑی اہم بات ہے، وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اپنی والدہ کے بارے میں؟ ہاں، نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب۔ تو یہ اللہ اور بھی بہت ساری حدیثیں، وقت نہیں وہ میں بیان کرتا۔ تو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بھی بڑی 2-3 لمبی آیات ہیں جس میں ماں کے حمل کا ذکر کیا گیا ہے، کس طرح ماں نے جو ہے درد سے درد برداشت کر کے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، اس میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو اولاد جو ہے وہ شعوری طور پر اسی کوشش کرے۔ جی اگلی فائل کھولیں، وآتی، اور تو دے، ذل قربا، قرابت والوں کو، حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، یعنی قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اس کا حق دو۔ اچھا، قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار اصل میں وہ ہوتے ہیں جو آپ کے عیب کو ڈھانپے، نہ کہ وہ آپ کے عیبوں کو نمایاں کرتے تھے۔ آج کے رشتہ داروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی بات پتہ چل جائے تو وہ اس کا چرچا کریں گے۔ یعنی رشتہ دار کی اصل تعریف یہ ہے، قربا اس کو کہتے ہیں جو آپ کے عیب کو ڈھانپے۔ کہنا کسی عرب کے ہاں وہ آئی، بارات آئی، کھانا تھوڑا پڑ گیا، اس نے کہا یار ایسے کرو، جو باراتی ہیں نا ان کو تو گوشت دے دو، جو اپنے بندے ہیں نا ان کو 2 دار روٹی بچے دے دو، وہ تو ڈھانپ لیں گے۔ آپ کر کے دیکھیں، اپنے زیادہ شور مچائے، یعنی اپنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کے عیب کو، کمی کو، خامی کو، نقص کو ڈھانپے، ٹھیک ہے۔ تو غیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اپنے غیروں سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں وہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو پا رہا رشتہ داروں سے اس محبت کا، کیونکہ دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو کوئی اس کے باوجود بھی ان سے احسان کرے وہ باہر اللہ کا ولی ہے۔ ولا، اور نہ، تبذر، فضول خرچی کرو، تبذیرا، فضول خرچی کرنا، یعنی جس طرح فضول خرچی تم کرتے ہو اس طرح فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین، ان بے شک مبذرین، فضول خرچی کرنے والے، کانو، ہیں، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا، یعنی فضول خرچی کرنے والے بھی گویا کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمت جو ہے اس لیے نہیں دی، فضول خرچی صرف مال کی نہیں، یہاں مراد ہر قسم کی، جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، صحت کی فضول خرچی کر رہے ہیں، فضول کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، مال فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی نعمت دی ہے اس کو اسراف کرنا اور اس کو غلط جگہ پہ خرچ کرنا، یہ ساری فضول خرچی ہے، اور وہ شیطان کے بھائی بننے والی بات ہے کہ شیطان بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو جو یہ کرے گا وہ بھی اپنے رب کا ناشکرا ہوگا۔ یہاں تک کر کے پھر اگلی فائل کھول لیں، اگلی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، وا، اور لا تقتلوا، مت تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو،
خشیتا ڈر، املاک مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحنو ہم، نرزقہم رزق دیتے ہیں انہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، اِنَّا بے شک قتلہم ان کا قتل، کانا ہے، خطأً گناہ، کبیرہ بہت بڑا۔ اس قتل سے کیا مراد ہے؟ دو مراد ہیں، ایک تو جو اس معاشرے میں رواج تھا وہ بھی سب میں نہیں تھا، کسی ایک دو قبیلوں میں رواج تھا، ایک تو وہ کہ زندہ درگور کرنا، اور دوسرا جس کو فیملی پلاننگ کہتے ہیں ہمارے ہاں، یعنی پریگننسی ہو گئی، پریگننسی کے بعد اس یعنی خوف سے پریگننسی کو ختم کروا دیا کہ وہ ہم پالیں گے کیسے، یہ غلط ہے، یہ یعنی مفلسی کی ڈر سے۔ ہاں اس نیت سے فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، بچوں میں وقفہ ہو جائے اور بچوں کی تربیت اچھی ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب نیت کی بات ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس نیت سے یار پیسے بڑے کم ہیں، کیسے پالیں گے، بڑا بوجھ ہے، یہ پھر اسی آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، انا بے شک کانا قتلہم ان کا قتل، کانا خطن کبیرہ۔ جی اگلی آیت، وا اور لا تقربو مت تم جاؤ قریب، الزنا زنا کے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، وساء اور برا، سبیلا راستہ۔ اس زنا کے قریب جانا کیا ہوتا ہے؟ یا تو زنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قریب جانا کیا ہے؟ یہ عمل ہے نا، ایک پورا عمل ہے، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیوں جی رضوان صاحب، قریب جانا کیا ہے جی؟ بد نگاہی کرنا، بالکل صحیح جواب ہے۔ قریب جانے سے مراد ہے ایسے طریقے اختیار کرنا کہ انسان زنا کی طرف مائل ہو جائے، غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں سننا، غلط چیزیں بولنا، یہ سارے زنا کے قریب جانے کے راستے۔ اللہ نے کہا ان سے بھی بچو، یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو قریب جانے کے جتنے بھی راستے ہیں، کل ہی ہم نے دیکھا تھا، وہ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے ہو کے گزرتے ہیں، اور سوچوں سے، ان کی حفاظت کرو تو پھر انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے۔ اگر ان کی حفاظت نہیں کرو گے تو پھر کسی نہ کسی دن اس گڑھے میں جا گرو گے۔ جی ولا تقتلوا، اور نہ مت قتل کرو، النفس کسی بھی جان کو، اللہ تھی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ومن اور جو، قتلا قتل کیا گیا، مظلومن مظلومی کی حالت میں، فی القتل قتل کرنے میں، یہ میرے خیال اس آیت کو چھوڑ دیں، پوری نہیں آئی شاید اس میں، اگلی آیت پڑھیں۔ پوری آ رہی؟ ہاں، انہو بے شک وہ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، منصورہ مدد دیا ہوا، یعنی جس کو مظلومی سے قتل کر دیا گیا اس کو اللہ کی مدد ملے گی، وہ ہے مدد دیا گیا، کس کی مدد ملے گی؟ اللہ کی مدد، اللہ خود قیامت کے دن اس کی طرف سے وہ پوچھیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا مگر، باللتی اس طریقے سے، ہی آسن جو بہتر ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وا اور، اوفو تم سب پورا کرو، بالعہد اپنے عہد کو، ان العہد بے شک عہد، کانا ہے، مسئولہ پوچھا جانے والا، وا اور، اوفو تم سب پورا کرو، بولتے جائیں نا، اب بولتے سے بھی یاد ہوگا، الکیل اذا کلتم، وزنو بالقسطاس مستقیم سیدھا، ذالکا خیر و احسنو تاویلا، و لا تکفو پیچھا کرے، ما جو، لیسا نہیں، لکا بھی علم اس کا علم، انا بے شک، السمع والبصر والفؤاد، کل اولئک
کان ہے انہو مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا انکا تو لن تخرقا الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ناپسندیدہ. ٹھیک ہے جی، ہمارا قرآن مجید کا جو پورشن ختم ہو یہاں تک آپ کے پیپر میں آئے. اس کے بعد ہم مزید نہیں پڑھیں گے. تو ان سب کو بار بار دہرائیں. آپ کے پاس دن ہے جمعہ اور ہفتہ، 2 دن ہیں ابھی. تو جتنی بھی آیات ہم پڑھ چکے ہیں یا چھوٹی صورتیں ان کو دہرائیں. کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو واٹس ایپ میں آپ پوچھیں. ٹھیک ہے، اتوار کو انشاءاللہ 2 بجے. آج ہمارا اس کلاس کا آخری دن ہے. اچھا، کل جو ہے آپ کی حاضری لازمی ہے. کل آپ نے صرف اپنے کومنٹس ریکارڈ کروانے ویڈیو میں یہاں کھڑے ہو گئے. کل سب نے اپنی پہ رائے دینی ہے کہ آپ نے اس کلاس سے کیا سیکھا. کل ان کی حاضری لازمی ہے جی، جو نہیں ہے اس کو کرنا. کل سب نے دیانتداری سے، ایمانداری سے یہاں پہ کھڑے ہو کے 1-2 منٹ یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کلاس سے کیا سیکھا. اور کوئی سوال ہو اپنی پچھلی کلاسوں کے تو وہ کل ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہفتے کو آپ کو چھٹی ہوگی تاکہ آپ تیاری کر سکیں، اور اتوار کو انشاءاللہ پیپر ہوگا. پیپر میں جو میں لازمی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیپر میں ایک تو ہے ترجمہ قرآن. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ہے 10 نمبر. ٹوٹل 50 نمبر کا پیپر ہے. ان سب میں سے چند آیات دی جائیں گی جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہاں، اس سے بھی کوئی آیت دی جا سکتی، صورتیں بھی، اور یہ آج تک جو ہم پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے آپ کو آیات دی جائیں گی. ترجمہ قرآن ہے، یہ لازمی سوال جو آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث کے 5 نمبر. اچھا، قرآن میں آپ کو لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، حدیث میں با محاورہ، قرآن میں لفظی ترجمہ. انما الاعمال بالنیات اگر آپ لکھ دیں گے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر تو وہ ٹھیک ہے، یعنی لفظی نہیں پوچھوں گا. ٹھیک ہے، حدیث کا با محاورہ ترجمہ اور قرآن مجید کا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ لازمی کوشچن ہے. اس کے بعد فعل ماضی لازمی کوشچن ہے. فعل ماضی 5 نمبر کے گردان، اور فعل مضارع. ٹھیک ہے، 25 نمبر سیدھے سیدھے یہ ہو گئے جی. سوری، بالکل، وہ تو میں نے پہلے کہا، گردان ترجمے کے ساتھ بھی اور زیر زبر کے ساتھ. اس کے بغیر نہیں چلے گی. یعنی اگر آپ ذہاب لکھنا چاہتے ہیں تو زال پہ زبر، ہے پہ زبر، با پہ زبر ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے دیکھنے والے کو آپ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کے 10 نمبر، حدیث کے 5 نمبر، اور حدیث با محاورہ ہے، آسانی ہے اپنی. فعل ماضی کا کوئی ایک لفظ جس کی آپ نے گردان لکھنی ہے ترجمے کے ساتھ اور زیر زبر کے ساتھ. صرف فعل مضارع کا کوئی ایک لفظ جس کی گردان لکھنی ہے ترجمے اور اس کے زیر زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ 25 نمبر. باقی 25 نمبر کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں گرامر بھی، اس میں جو ہم اخلاقیات پڑھتے ہیں وہ بھی، اور اس میں قرآن جو کچھ بھی، اور جو لفظ ہے اس میں ہماری کیا تھی وہ کتاب قصص النبیین بھی، وہ سارا اس میں آئے گا. ٹھیک ہے، قصص النبیین بھی، اخلاقیات بھی، اور باقی ساری جتنی بھی پیسے ہیں وہ سارے باقی 25 نمبروں میں کور ہوں گے. ٹھیک ہے، ہاں، اس میں فل ان دی بلینکس، ٹرو اینڈ فالس، ایم سی کیو جو بھی ہیں اسی شکل میں ہوں گے. یہ آپ کو لکھنا ہوگا، یہ باقاعدہ آپ کو لکھنا ہوگا. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو یہ وہ ٹرو فالس میں، فل ان دی بلینکس میں، ایم سی کیوز میں وہ چیزیں کور ہو جائیں. ٹھیک ہے، مٹا دوں، یاد رہے گا جی؟ نہیں، چوائس کوئی نہیں، نو چوائس. کسی سوال میں کوئی چوائس نہیں. وہ زمانہ پرانا ہو گیا چوائس والا. 33 نمبروں والا زمانہ پرانا ہے. 50 نمبر پاس ہے آپ کے، پتہ نا آپ کو، آپ کے پاس مارکس جو ہیں وہ 50 ہے.
سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا جس کے 50 نمبر ہوں. 100 کا 40 نمبر پچھلے پیپر کے تھے نا, 10 نمبر یہ اس کے حاضری کے, ٹوٹل 100 نمبر ہیں. ان ٹوٹل میں سے 50 اس کے ہوں گے, اس کو ہم سرٹیفکیٹ پیش کریں گے. بڑا خوبصورت سا انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ہوگا, آپ کے لیے یادگار ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہاں فریم کروا کے رکھا جا سکتا ہے. اور جو انعامات ہیں وہ 60% سے اوپر شروع ہوں گے, 60 اور مور دین 60. اگر 60 اور مور دین 60 میں وہ 10 پورے آئے تو ہوں گے, نہ پورے آئے تو کم دے دیں گے انعام. جی, اور اگر کسی کے 49.5 آتے تو وہ 50 ٹریٹ کیا جائے گا. یہ میتھ کا رول ہے, 49.5 مین 50, 49 اور اگر 5 سے کم ہے تو وہ 49 ٹریٹ ہوگا. ایسے ہوتا ہے نا جی, اگر میتھ کے بندے بیٹھے ہمارے پاس, تو 49.5 مین 50 اور 49.4 مین 49. اچھا جی, چلیں ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. نہیں, پہلے حدیث پڑھ لیں. کل کون سی پڑھی تھی حدیثیں؟ میں نے کچھ اور بھیج دی ہیں لیکن یہ ساری کور نہیں ہوں گی. جتنی آج تک کور ہو گئی اتنی ہی آئیں گی. 29 پڑھ لی ہیں. چلے جی 30 سے حدیث نمبر 30 وہ کھولیں ذرا. جی جاوید صاحب پڑھیں. اکبر الکبائر الاشراک باللہ و شہادت الزور. اچھا, کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ جی شعیب, کبیرہ اور صغیرہ. کل کی انشاءاللہ حاضری لگا کے نا پھر آپ کے حاضری کے نمبر کاؤنٹ کر لیں گے. کل کی حاضری ہو جائے گی آپ کی, پھر میں اس کی کیلکولیشن کر لیں. جی کبیرہ صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ جی 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 مقبول صاحب آگے کہتے ہیں. ہاں یہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی. کبیرہ گناہ کی یعنی پہچان یہ ہے, اگر آپ نے توبہ نہ کی تو وہ معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ نماز سے, روزے سے, نیکیوں سے خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صغیرہ گناہ خود بخود نماز سے معاف ہو جاتے ہیں, وضو سے معاف ہو جاتے ہیں, اور نیک کام کرنے سے وہ اللہ معاف فرماتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے باقاعدہ اس کا نام لے کر اللہ کے حضور توبہ کی جائے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اکبر الکبائر, ان کبیرہ میں سے بھی جو بڑے ہیں. کبیرہ گناہوں کی لمبی فہرست 40-50 کے قریب گناہ ہیں جو حدیث میں آتے ہیں, بعض 70 بھی آتے ہیں. تو ان میں سے بھی حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا 3 گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑے. سب سے پہلا شرک, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے ہر جگہ, یہی اس کا نمبر آتا ہے. الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا والدین کی نافرمانی, اور تیسرا جھوٹی گواہی. پہلا شرک, دوسرا والدین کی نافرمانی, اور تیسرا شرک. یعنی کبیرہ میں سے بھی کبیرہ, جو لمبی فہرست ہے کبیرہ کی, اس میں سے بھی یہ 3 ایسے گناہ ہیں جو اس میں سے بھی سر فہرست ہیں کہ اشراک, اللہ کے ساتھ شرک, والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی. اگلی حدیث کھولیں. یہ جی 30 نمبر, ہم بس 32 پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں. دی حدیث نمبر 31, بڑی چھوٹی سی حدیث ہے. انزل الناس منازلہم. جی پڑھیں ترجمہ. لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو. ٹھیک ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. حفظ مراتب اسی کا نام ہے, حفظ مراتب. مرتبے کی جمع مراتب. حفظ کا مطلب محفوظ کرنا, خیال کرنا, دیکھنا کہ جو جس کا جو مرتبہ ہے اس کے رشتے کے اعتبار سے, یا عمر کے اعتبار سے, یا تقوی کے اعتبار سے, یا علم کے اعتبار سے اس کو اس کے مطابق عزت دینا. ٹھیک ہے جی, یہ حدیث یہی کہہ رہی ہے. اگلی حدیث پڑھیں, بڑی وہ بھی چھوٹی سی ہے. بلغوا انی ولو آیہ.
میری طرف سے پہنچا دو، چاہے صرف ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ تمہیں جو بھی بات معلوم ہو میری طرف سے پہنچے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے پہنچے اور یہ مستند ہو اور تمہیں اس کا ثبوت ہو کہ واقعی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو آگے پہنچانا عین ثواب کا کام ہے۔ آگے پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دوسرے کو بتانا، تبلیغ کے لیے، ترغیب کے لیے، عمل کے لیے دوسرے کو پہنچانا، بتانا کہ شاید وہ بہتر عمل کرنے والا بن جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اتنا اچھا عمل کرنے والا نہیں ہوتا، جس کو آپ نے بات بتائی وہ اچھا عمل کرنے والا بن گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو۔ یہ شعیب اس کو بتا دینا، عدیان کو آج نہیں آیا کہ کل اس کا آنا لازمی ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو، بلغوا پہنچا دو، انی میری طرف سے، وا اور لو اگر، آیا ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، میری طرف سے وہ پہنچا دو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 32 حدیثیں ہو گئیں، تو یہ آپ کا سلیبس ختم۔ 32 میں سے آپ کو 2 حدیثیں دی جائیں گی، 2.5 نمبر کی 2 حدیثیں۔ 32 حدیثیں ہیں، ان میں سے 2 آپ کے امتحان میں آئیں گی، ہر حدیث کے نمبر ہیں 2.5۔ بس صرف آپ نے چھوٹا سا ترجمہ لکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث، زیادہ بڑی نہیں۔ جی اس کے پاس ہے کتاب؟ میں کتاب نہیں لایا آج، اس کو تو یار پکڑنا بڑا مشکل ہے، میں پھر ادھر ہی کھول لیتا ہوں۔ اچھا یہ جو ہے نا آپ کی قصص النبیین، یہ جو باقی 25 نمبر ہیں اس میں کور ہو گئی، یہ ٹرو اینڈ فالس میں بھی آئے گی، فل ان دی بلینکس میں بھی آئے گی، ایم سی کیوز میں بھی آئے گی، اس لیے اس کو غور سے پڑھیں۔ جی ترجمہ نہیں آئے گا، اس کا ترجمہ اس طرح نہیں آئے گا جس طرح قرآن و حدیث کا آئے گا۔ اس کے الفاظ میں نہیں پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے ٹرو فالس پوچھا جا سکتا ہے، فل ان دی بلینکس پوچھا جا سکتا ہے وہاں پہ۔ کون سے پیج سے پڑھنا ہے؟ جی اچھا ہاں اس کی ریویژن ہونی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ریویژن کر دیں یار، مجھے پھر یہی دے دو، یہ دے دو، یہ والی چل، ہاں یہ اچھا ہے۔ 10 صفحے شاید ہم نے پڑھ لیے تھے نا۔ جی ٹھیک ہے، من فعل ھذا، فعل کا مطلب کرنا، من کون فعل کیا، ھذا یہ، اور من کیا ہوتا ہے؟ من سے، من کون، راجا لوٹے، راجا واپس آئے، لوٹے لوگ، بیت الاسنام بتوں کا گھر، بیت گھر، اسنام بت، ارادہ کیا، آگے تعجبا حیران ہوئے، داہشو بہت ہی زیادہ حیران ہوئے، تأسفا افسوس کیا، تأسفا افسوس ہوا، غاضبو ناراض ہوئے، غصے میں آئے، سمعنا ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، فتن ایک لڑکا، فتن ایک لڑکا، کہ سنا تھا ہم نے کہ ایک لڑکا اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا بتوں کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ اس نے توڑ دیے ہوں۔ یقالو کہا جاتا ہے، یقالو، اچھا ہاں نہیں یہ ہم نے پڑھنا تھا، یقالو سے یاد آیا، معروف اور مجہول، چلے ابھی پڑھتے ہیں۔ انتا کیا تو نے، فعلتا کیا، فعلتا کیا، کبیرہم ان کا بڑا، کبیرہم ان سب کا بڑا، فاسألوہم ان سے پوچھئے، فاسألوہم ان سے پوچھئے، ینطقون بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں، یعرفون وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حجارہ پتھر، تسمع سننا، تنطقو بولنا، الصنم الاکبر بڑا بت، ایزن بھی، also حجر پتھر، جمع حجارہ، یمشی چلنا، یتحرک حرکت کرنا، لا یقدرو
نہیں قدرت رکھتا، نہیں قدرت رکھتا، یکسر توڑنا، تعبدون عبادت، لا تضرو نہ نقصان، ولا تنفع نہ نفع، کیفا کیفا کیسے، کیا حال کہتے ہیں، کیفا حالکا، کیفا حالکا تمہارا کیا حال ہے، اجتماع جمع ہوئے، نارن باردہ ٹھنڈی آگ، نارن باردہ ٹھنڈی آگ. شعیب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. کیسے بنا؟ نار ہے ادھر مونس لگا ہوا باردہ، مونس سے سمائی ہے اس لیے باردہ بھی مونس آیا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں شعیب صاحب. جی اہانا، اہانت کرنا اردو میں کہتے ہیں اہانا، توہین، اہانت کرنا. آلیہ معبود جمع ہے، الہ کی جمع ہے، یاد رکھیے گا الہ کی جمع ہے آلیہ. جی عبداللہ الہ کی جمع کیا ہے؟ آلیہ. اور عقاب سزا، جزا سزا دونوں ایک ہی مطلب میں ہیں. حرکوہ جلا دو اسے، ونصرو اور مدد کرو، اوقدو جلاؤ، اوقدو جلاؤ، نارن آگ، چولہا جلانے کو بھی یہی کہتے ہیں. وَأَلْقَوْا ڈال دو، نصرہ مدد کرنا. جی محمود نصرہ سے گردان بنا دو، نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا نصرتو نصرنا. جی ورعا، رعا کا مطلب دیکھا. ہاکذا اسی طرح، ہاکذا اسی طرح، سالم صحیح سلامت، داہشہ بہت حیران ہوئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے 12 تک ہم نے کر لیا ریوائز. کوئی اور مشکل ہو تو یہ تحیرو حیران ہونا، تو یہ آپ واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے گا. اچھا ایک فائل میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے گرامر کی، اس کو کھولیے، ہمارا لاسٹ لیسن ہے آج کا. یہ بالکل آخر میں معروف اور مجہول، معروف اور مجہول آخری فائل جو ہے، معروف اور مجہول. معروف کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس اور مجہول کو پیسو. پیسو کا مطلب ہوتا ہے خاموش، ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ جو فعل ہے ماضی یا مضارع وہ مجہول میں پیسو میں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس وقت تھوڑا، اسی کو ہم پڑھتے ہیں. جی عامر پڑھیں ذرا اونچی آواز سے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم کل ڈسکس کر چکے تھے. اگر جملے میں فاعل موجود ہے، سبجیکٹ موجود ہے، تو وہ ایکٹیو وائس ہے. ایسا فعل، ایسا یعنی سینٹینس جس میں فاعل موجود ہے وہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے. دوسرا مجہول کا مطلب ہی نامعلوم ہوتا ہے، یعنی جو معلوم نہ ہو سکے. ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو ہم کہیں گے پیسو. جی اچھا یہ بڑا آسان ہے، اس میں مشکل، اس میں تو بہت سارے وزن ہے نا. اس میں ماضی کا ایک ہی وزن ہے، فعیلا، فعیلا، نوسیرا، روزیکا، زوریبا. ٹھیک ہے، جولیسا، روزیکا، سارے یہ ایک ہی وزن ہے. اس وزن پہ جو بھی آئیں گے وہ سارے ماضی ہوں گے، مجہول ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ کیوں کیا ہے وہ آیت؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا بنا؟ خلقا، كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، رفع، سارے ماضی کے آ رہے ہیں. والى الجبال كيف نصبت، نصبا،
یہ ایک ہی وزن پہ آئیں گے. فعلا ماضی کے جتنے بھی ہیں آسان پہچان ہے کہ فا پہ پیش ہوگی، پہلے حرف پہ پیش ہوگی، دوسرے پہ زیر ہوگی. پھر دیکھیں خلقا، رفیع، نصب اسی وزن پہ آ رہے ہیں. فعلا پہلا حرف جو ہے اس پہ پیش ہے، دوسرے پہ زیر ہے، تیسرے پہ زبر ہے. اور جبکہ یہ جو ہے مضارع وہ بھی ایک ہی وزن ہے، اس میں تو یفعلا، یفعلو، یفعلو، یہاں پہ یفعلو، یفعلو اسی ایک وزن پر آئیں گے. نیچے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ ماضی مجہول کا وزن فعلا ہے، ضربا، نصرا، قتلا، خلقا، یہ سارے یہ وزن ہے. اور مضارع کا وزن جو ہے وہ یفعلو، یفعلو، جیسے یضربو، یضربو، ینصرو، یقتلو، یخلقو، یہ سارے ایک ہی وزن پہ آئیں گے، کوئی نیا وزن نہیں ہوگا. یہ دو یاد رکھیں، آپ کو آسانی رہے گی. یہ مضارع ہے اور یہ ماضی ہے، فعلا اور یفعلو. مثالیں اس نے دی ہوئی ہیں: یضربو، ینصرو، یقتلو، یخلقو. آپ سے جو گردان ہے وہ یہ نہیں پوچھی جائے گی، دوسری پوچھی جائے گی معروف کی. ٹھیک ہے. یہ البتہ ٹرو فالس فل ان دی بلینکس میں اس کے کوئی نہ کوئی چیز آ سکتی ہے. اچھا آگے پڑھیں جی. شعیب آپ پڑھیں آگے. فعل مجہول کا فاعل جی. ٹھہر جائیں یہ چپ کر جائیں پھر ہم بات کریں. نہیں ہم چپ کر جاتے ہیں، انہوں نے بولنا تو ہم چپ کر جاتے ہیں. ایک ہی بولے گا نا، یا وہ بولیں گے یا ہم بولیں گے. جی پڑھے. یہ نہ بھی یاد رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف معلومات کے لیے آپ پڑھ لیں. جی اب مثالیں دیکھیں. پڑھیں پہلے آیت پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں کون سا مجہول ہے؟ خلقت. یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا خلقت. یہ چونکہ آ رہا ہے مؤنث آ رہا ہے اس لیے خلقت لکھا ہوا ہے. اسی طرح رفیعت، رفیع سے رفیعت. اس طرح نصیبت سے نصیبت. اس طرح ستیہ سے ستیحت. کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو کیسے بنایا گیا. ایک تھا نا وہ بناتا ہے، اس میں تو فاعل موجود ہے. بنایا گیا، اونٹ کو بنایا گیا، آسمان کو بلند کیا گیا، اور زمین کو بچھایا گیا، پہاڑوں کو گاڑا گیا. یہ سارے کے سارے مجہول ہیں، پیسے وارے ہیں. سنگولر میں، پلورل میں بھی آ سکتے ہیں. اسی کے مطابق جو گردان چلے گی نا آگے اسی طرح پلورل، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، پلورل میں بھی آئیں گے. اچھا جی آگے آپ پڑھیں نمبر 4، 5 میں آ رہا ہے پھر. یقتلون و یقتلون، یہ پلورل آ گیا. یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، و یقتلون قتل کیے جاتے ہیں. پلورل آ گیا نا سارے، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. جی آگے آ رہا ہے یدخلون. یدخلون کو اگر ہم بنائیں یدخلون، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، یدخلون داخل کیے جاتے ہیں. آگے آ رہا ہے یرزقون. یرزقون ان کو رزق دیا جائے گا، رزق دیا جائے گا بغیر حساب. رزق دیے جاتے ہیں بغیر حساب کے. جی آگے دیکھیں ستغلبون و تحشرون، دونوں فعل آ رہے ہیں، مضارع آ رہے ہیں اور جمع میں آ رہے ہیں. تغلبون تحشرون، غالب کیے جائیں گے، تحشرون جمع کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اور غالب کیے جائیں گے. تو ٹھیک ہے جی، یہ تھا آپ کا آخری سبق. اچھا اس کے بعد نیچے میں نے ایک فائل اور بھیجی ہے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اس کو کھولیں ذرا، کیا سمجھ آ رہی ہے اس سے؟
جی یہ جب میں پڑھتا تھا اس زمانے کے لکھی، میرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا. میں نے اس کتاب سے کھینچی نا، اس زمانے تو موبائل ہی نہیں تھے. میں ذرا کوشش کریں اسے سمجھنے کی، انٹرسٹنگ ہے. جی 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 محمود سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیں 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ مادہ، وزن اور صیغہ. یہ اس کی وضاحت ہے، مادہ، وزن اور صیغہ. دیکھیں پہلا، دیکھیں جو پہلا وہ ڈبہ بنا ہوا ہے اس کے بعد لکھا ہوا فاتح ذات رابا نون صاد را، یہ مادہ ہے. آگے ڈبہ وہ سانچہ ہے، ان کو اٹھا کے ہم ڈالیں گے اس ڈبے میں تو اس کی شکل بن جائے گی. آگے فاتح سے فتح بن جائے گا، اور ذات رابا سے زارابا بن جائے گا، اور نون صاد را سے ناصرہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اصل میں وضاحت کی گئی ہے مادہ، وزن اور صیغہ کی. پہلے مادہ ہوتا ہے، پھر اس ڈائی میں، اس سانچے میں، ڈبے میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے لفظ کی، ناصرہ، زارابا وغیرہ، وہ شکل بن گئی. آگے دیکھیں دوسری شکل کیا تھی؟ پہلا تھا نا فعلا، دوسرا سانچہ ہے فعلا، اور تیسرا سانچہ ہے فعلا. اس سے شکلیں بنی. اس طرح مضارع میں پہلا سانچہ یفعلو، دوسرا یفعلو، تیسرا یفعلو. اب آگے جو ایرو سے نشان دیے گئے ہیں وہ یہ بتایا گیا کہ اس سے مضارع کون سا بنے گا. یعنی ہر ایک کے سامنے مضارع نہیں بنیں گے، ڈفرنٹ مضارع. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لازمی نہیں کہ اسی وزن پہ آگے مضارع بھی آئے، مضارع ڈفرنٹ بن سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں زارابا جو ہے اس کو نیچے چلا گیا، یضربو یفعلو کے وزن پہ بن گیا، وہ ایرو نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ناصرہ کا ایرو سب سے نیچے جا رہا ہے، ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو یفعلو کے وزن پہ بنے گا. اب اس کو آپ دیکھیں غور سے، اب آپ کو سمجھ آئے گی. جی جاوید صاحب آ رہی کچھ سمجھ ہے نا؟ صحیح ہے ڈائیگرام. ہاں عامر آئی سمجھ. جی یعنی مضارع کے 3 وزن، ماضی کے 3 وزن، اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ ماضی سے مضارع ڈفرنٹ فارم میں بن سکتا ہے، لازمی نہیں اسی وزن میں بنے. ضربا یضربو ضاربن، مارنے والا. ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، اور ضاربن مارنے والا. نصر ینصر ناصر، مدد کرنے والا، اور جس کی مدد کی جائے منصور. یہ پوری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اس کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے، نصر ینصر ناصر منصور. ناصرہ اس نے مارا، ینصر وہ مارتا ہے، ناصر مارنے والا، منصور جس کو مارا جائے. اس کے کوئی 8-10 سے سیگے ہوتے ہیں منصور، جس کی مدد نہیں، منصور جس کی مدد کی جائے. ناصرہ سے ہے نا. جی اس طرح یہ جو ہم کہتے ہیں مشکور، یہ لفظ غلط ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں. میں آپ کا شاکرہ یشکرو شاکرن مشکورن، اس طرح بنتا ہے. دیکھیں اب آپ کو سمجھ آئے گی. شاکرہ یشکرو شاکرن مشکورن. شاکرہ اس نے شکر کیا، یشکرو وہ شکر کرتا ہے، شاکرن شکر کرنے والا، مشکورن جس کا شکر ادا کیا جائے. جب میں کہتا ہوں جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، اس کا مطلب آپ میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا.
بالکل غلط لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو بالکل غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شکر گزار ہوں، شکر گزار، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ عام غلطی ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے، بہرحال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے نہیں ہونی چاہیے۔ جی غلط غلط چل پڑا نا، اس کو کہتے ہیں غلط العام، ایک غلطی جو عام ہو جائے، ہاں اس کو کہتے ہیں، جو اچھے لکھنے والے ہیں وہ کبھی اس کو استعمال نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ شکر گزار ہوں۔ اچھا آپ نے لکھنا پڑے تو آپ مشتاق یوسفی، اس ہمارے زمانے کا ٹاپ کا رائٹر ہے، کسی نے تو سیکھنی ہو نثر لکھنی تو اس کو پڑھنا چاہیے، یا شان الحق حقی ان کو پڑھنا چاہیے، جو ہم تو یہ چھوٹے موٹے ان کی یہ بیچارے لکھتے رہتے ہیں۔ یہ مشتاق یوسفی صاحب یو بی ایل کے صدر ہوتے تھے، اور یہ پہلے ایم سی بی سے ان کا سفر شروع ہوا، پھر الائٹ بینک کے ڈائریکٹر رہے، پھر یو بی ایل کے صدر بنے۔ تو بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ایک بندہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے کہا میرے ساتھ شرط، یہ خود بھی مزاح لگاتے نا، ہنساتے تھے لوگ، تو میں نے کہا شرط لگاؤ کہ تم مجھے اگر ہنسا لو گے تو میں تمہیں اتنا انعام دوں۔ تو وہ جگتے لگاتا رہا، میں نہیں ہنسا۔ آخر اس نے مجھے کہا کہ تمہارا جو منہ ہے نا لومڑ جیسا ہے، میں پھر بھی نہیں ہنسا۔ کہتا پھر اس نے کہا کہ تمہارا جو فلانا جو ہے نا وہ دوست، اس کا منہ بندر جیسا ہے، کہتا میں ہنس پڑا۔ کہتا وہ بندہ بڑا سیریس ہو گیا، کہتا یوسف صاحب آپ کیوں ہنسے؟ آپ مزاح پہ نہیں ہنسے، دوسرے کی تذلیل پہ ہنسے۔ کہتا یہ ہے ہمارا معاشرہ، ہم دوسرے کی تذلیل کر کے ہنستے ہیں، مزاح پہ نہیں ہنستے، دوسرے کو دکھ میں دے کے ہنستے ہیں، دوسرے کو مشکل میں دے کے ہنستے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں اس کی طرف کیسے ہنستے۔ کہتا وہ آپ کو میں نے مذاق لگایا، آپ کا منہ کہا لومبڑ جیسا، آپ ہنسے نہیں، آپ کے دوست کو ذلیل کیا تو آپ ہنس پڑے۔ اس کا مطلب آپ مذاق پہ نہیں ہنسے، آپ اپنے دوست کی تذلیل پہ ہنسے۔ تو یہ کہتا ہے ایسی ہمارے معاشرے میں غلط وبا چل پڑی ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہے نا، یہ ہے، یہ ایک المیہ ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے۔ اس طرح یہ لفظ چلتا ہے، ایسا میں نہیں کہتا چلتا ہے، کہتے ہیں رائٹر بھی لکھتے ہیں، رائٹر بھی ہر بندہ رائٹر نہیں ہوتا، رائٹروں کو بھی اونچا دیکھنا پڑتا ہے، غالب کو دیکھنا پڑتا ہے، اقبال کو دیکھنا پڑتا ہے، انہوں نے کیا استعمال کیا، یا اس دور کے جیسے مثالیں میں دے رہا ہوں، یوسفی صاحب ہیں، دوسرے ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عام بندے تو کرتے ہیں، یہ ناولوں والے رسالوں والے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں نیک مطلوب چاہتا ہوں، نیک مطلوب چاہتا ہوں، یہ عام غلطی تھی۔ ہاں مطلوب تو ہمارے استادوں نے، مجھے یاد ہے چھٹی ساتویں میں جب خط سکھائے نا، تو یہ غلطی پہلے میں بتائی تھی کہ یہ غلطی نہیں کرنی، نیک مطلوب چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ دین کے کیا 4 عناصر ہوتے ہیں۔ یہ دین چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آخری دین ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے ہر وہ چیز دین ہوگی جو ہر علاقے میں جس پہ عمل کیا جا سکے، ہر زمانے میں عمل کیا جا سکے، ہر بندہ عمل کر سکے اور ہمیشہ کر سکے۔ پھر نماز ہے نا، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر علاقے میں پڑھ سکتا ہے، ہر جگہ پڑھ سکتا ہے، ہر موسم میں پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال، اگر آپ ناراض نہ ہوں، ربیع الاول کا جلوس ہے، ٹھیک ہے، ربیع الاول کا جلوس ہر علاقے میں نہیں نکلتا، ہر زمانے میں نہیں نکلتا، ہر بندہ نہیں نکالتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے، وہ رسم ہے، رواج ہے کسی علاقے کا، وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر دین ہونے کے لیے ضروری ہے، آخری اس کی شرط ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی جس سے انسانوں کو ہوتا ہے نا شجرہ نسب، کہ میں اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، آخر تک پہنچتا ہے۔ اسے کسی دینی عمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوتے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اگر وہ کڑی درمیان میں ٹوٹ جاتی، کہیں بھی ایک کڑی بھی مس ہو جائے تو وہ دین نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے جس سے نا یہ اور کئی رسم و رواج ہمارے، عرس لگا لیں، یہ شادی بیاہوں کے رسم و رواج ہیں، اسی طرح ہمارے دفن کرنے کے، موت کے بہت سارے رسم و رواج ہیں جس کو ہم دین بنائے بیٹھے ہیں، یہ تیجا، 40واں، کل 10واں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، قبر میں عہد نامہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عمل نہیں پہنچتے، یہ نہیں پہنچتے وہاں پہ، اس لیے یہ کسی علاقے کے رواج تو ہو سکتے ہیں، یہ کسی جگہ کا رسم ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔
دین ہمیشہ کیا کرے گا؟ دین ہمیشہ اصول دیتا ہے. کیوں اللہ کو پتا تھا اور اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ یہ دین اب قیامت تک رہے گا، اس لیے اللہ نے ہمیشہ اصول دیے ہیں. اب دیکھیں اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اصول ہیں. کیا ہے کہ یہ نظام مشاورت پر مبنی ہوگا. قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے مشاورت. اب مشاورت کی شکلیں ہر زمانے میں بدلیں گی. ایسے ہے نا، آج کل کے زمانے میں الیکشن ہے، یعنی اگر وہاں پہ اللہ یہ طے کر دیتا تو ہر زمانے میں پھر امپلیمنٹ نہ ہو سکتا. اللہ نے بس اصول دے دیا کہ مشاورت سے طے ہوں گے. اس مشاورت کی شکل ہر زمانے میں مختلف ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ہمارا جو معاشی نظام ہے، معاشی نظام کا بنیادی اصول ہے کسی کو نقصان نہ پہنچے، دھوکہ نہ ہو، ضرر نہ ہو، غرر نہ ہو. تین چیزیں ہیں، ضرر اور غرر. غرر کہتے ہیں دھوکے کو، یعنی آپ کا نظام دھوکے پہ مبنی نہ ہو، کسی کے نقصان پہ مبنی نہ ہو. اور یہ تین چار اصول ہیں، کچھ اور بھی ہیں دو تین. تو یہ اصول دے دیے ہیں تاکہ ان کے اندر جو بھی ہم نظام بنائیں کسی ملک کے اندر وہ عین اسلامی ہوگا. اس کو بطور مثال ہم پڑھ لیتے ہیں اسلام کے لباس کے کیا اصول ہیں. یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، یہ اس میں آ سکتا ہے. اگر اسلام کوئی خاص قسم کا لباس مقرر کر دیتا تو وہ ہر زمانے ہر علاقے پہ نافذ نہیں ہو سکتا. برفانی لوگوں کا لباس اور ہوگا، صحرائی لوگوں کا اور ہوگا، پہاڑی لوگوں کا اور ہوگا، دوسروں کا اور ہوگا. چونکہ لباس کا تعلق موسم سے ہے، لباس کا تعلق موسم سے ہے نا، ہر موسم میں ہم مختلف لباس پہنتے ہیں اور ہر علاقے کے لوگ مختلف لباس پہنتے ہیں. اس لیے اسلام نے اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلامی لباس کیا ہے تو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ خاص شکل اسلامی لباس. نہیں، یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے کہ جی فلاں قسم کی ایک شکل اسلامی لباس. نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی. یہ اصول ہیں. پہلا اصول سطر ڈھانپنا، اور سطر اس طرح ڈھانپنا کہ آپ کی اعضاء نمایاں نہ ہوں. اتنا ٹائٹ لباس جس میں جسم کے جو نشیب و فراز ہیں اونچ نیچ واضح ہو رہا ہو، وہ اسلام کے نزدیک ناجائز ہے. دوسرا اصول یہ خود قرآن نے کہا کہ میں نے لباس نازل کیا زینت کے لیے. اب زینت کے اندر بھی ساری چیزیں آ جائیں گی، صفائی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، پاک بھی آ جائے گا، اور اچھا بھی آ جائے گا، خوبصورت بھی آ جائے گا، ساری چیزیں آ جائیں گی. یعنی لباس ایسا ہو جو سطر کو ڈھانپے، لباس ایسا ہو جو زینت کا باعث ہو. گندا مندہ بالکل بیہودہ قسم کا جو برا لگے وہ اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اب یہ ساری چیز صفائی، پاک ہونا، پاکیزہ ہونا اسی کا حصہ ہے. اور تیسرا، مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ نہ ہو، مرد کا لباس عورت کے مشابہ نہ ہو، اور عورت کا لباس مرد کے مشابہ نہ ہو. اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور اسی میں وہ اصول بھی ہے کہ کسی غیر مسلم کا مذہبی لباس اس کو آپ اختیار نہیں کریں گے. جس طرح کہ وہ ہماری عیسائی کے لمبا سا وہ سلیب لٹکاتے ہیں، یہاں پہ لمبی سی ان کے پادری جو ہیں اور ایک خاص قسم کا چوغا پہنتے ہیں جو کسی خاص مذہب کی علامت ہوتا ہے. جیسا پنڈت جو ہے ہندو کے، وہ ایک خاص گیروی سے رنگ کی وہ پہنتے ہیں، تو وہ اس کی مشابت نہ ہو. اور چوتھا آخری اصول یہ ہے کہ لباس میں اسراف، تکبر اور نمائش نہ ہو. لباس میں اسراف، تکبر اور نمائش. اب ان چاروں اصولوں کے تحت لباس کی کوئی بھی شکل بنا لیں وہ جائز ہے، وہ عین اسلامی ہے. چاہے وہ تہمد ہو، وہ کرتا ہو، شلوار ہو، عبا ہو، وہ جبہ ہو، قبا ہو، جو بھی ہو وہ عین اسلامی ہے. اس لیے کہنا کہ خاص قسم کا لباس جو خاص ڈیزائن کا وہ اسلامی غلط ہے. یہ چار اصول پورے ہونے چاہیے. سطر ڈھانپے آپ کی، اس طرح ڈھانپے کہ اعضاء نمایاں نہ ہوں، زینت، صفائی، پاکیزگی اچھا ہو، مرد عورت کے مشابہ نہ، عورت مرد کے مشابہ نہ، اور کسی خاص مذہب کی علامت نہ ہو. سکھوں کی خاص علامت ہے، عیسائیوں کے لباس کی ایک خاص علامت ہے آج کل، اسی طرح ہندوؤں کی. اور اس میں اسراف، تکبر اور نمائش نہ ہو. تین شرطیں بہت ضروری ہیں. کیونکہ اسراف میں تو کہا گیا نا ان المبذرین کانوا اخوان. سطر یہ ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم کی تربیت نہیں کی. سطر یہ ہے مرد کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ وہ اس کے ناف سے لے کے
घुटनों के नीचे तक ढांपा हुआ हो, ये कम से कम इंतहाई मजबूरी की हालत में ये सारा। और औरत का पूरा जिस्म सतर है सवाए हाथों के, चेहरे के और पाँव के।